ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں مکئی کے حوالے سے کہ پاکستان میں مکئی کی کاشت کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں. پروگرام کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتاتی چاہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہماری ہیلپ لائن، ای میل ایڈریس اور پوسٹل ایڈریس اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب کہ موجودہ صورتحال میں اس وقت پاکستان کے اندر کتنے رقبے پر کاشت ہو چکی ہے مکئی کی، اور اس کی پیداوار کو ہم مزید کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس وقت جو 2011 کی رپورٹ کے مطابق یہ تقریباً 0.939 ملین ہیکٹیئر ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اندازاً 25 لاکھ ایکڑ کہہ سکتے ہیں میرے خیال. اور اسی طرح جو پیداوار ہے وہ 4.3 ملین ٹنز ہے. اور جو پر ایکڑ پیداوار ہے وہ 42 من ہے، جو عام سے ایوریج. بعض ذمہ دار اس میں 9 سے 10 ٹن پر ہیکٹیئر بھی لے رہے ہیں، بعض آدھا 1 ٹن بھی لے رہے ہیں. تو ایوریج جو ہے ملکی لیول پہ وہ تقریباً 42 من فی ایکڑ بنتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کو ذمہ دار جو ہیں وہ کچھ ذمہ دار خصوصاً مکئی کی کاشت کرتے ہیں یا اسے باقی کاشت کے ساتھ بھی استعمال میں لے آتے ہیں؟ اصل میں یہ جو ہے یہ جو باقاعدہ طور پہ ہمارا جو سروے میں تھوڑا سا پرابلم ہے، کیونکہ بعض زمیندار جو ہے وہ ہائیبرڈ لگاتا ہے، وہ کاشت اس میں آ جاتا ہے. بعض اس کو چارے کے لیے لگاتے ہیں، ریکارڈ میں ایریا تو وہ بھی اس کا آ جاتا ہے. لیکن اگر دانوں والے علیحدہ دیکھا جائیں تو پیداوار ہماری اس سے بھی زیادہ آئے گی، لیکن ایریا ہمارا وہ چارے والا بھی شمار ہو جاتا ہے. تو تقسیم وہ ہم دانوں کے حساب سے کرتے ہیں تو پیداوار ہماری تھوڑی نظر آتی ہے. ورنہ ایکچولی دیکھا جائے گا صرف دانوں والی ایریا کو شمار کریں تو ہماری ایوریج پیداوار بھی آپ کو زیادہ نظر آئے گی. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہمارا کم اور بڑھتا جو ہے، یہ پچھلے سال یہ تھا اس سے کم تھا، اب تھوڑا سا بڑھ گیا. پہلے یہ تقریباً اس سے بھی زیادہ تھا، تقریباً 1.2 ملین تھا. اور اب یہ 0.9 پہ آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2009 میں ایکسپورٹ پرائس تھی گندم کی، تو لوگوں نے سپرنگ کراپ کم کر کے گندم ادھر چلے گئے. کچھ بیٹی کاٹن آ گئی، وہ ایریا ریڈیوس ہو کے پھر ادھر چلے گئے. پھر کاٹن میں تھوڑی سی پرابلم آ گئی، اب گندم اور یہ مکئی کی قیمت بڑھ گئی تو زمیندار پھر مکئی کی طرف آ گئی، پھر تھوڑی سی بڑھ گئی. تو یہ پلس مائنس ہوتا رہتا ہے. ڈاکٹر مزمل سے سوال ہوگا ڈاکٹر صاحب، عام اقسام کیا ہوتی ہے اور ہائیبرڈ اقسام کیا ہوتی ہے؟ اور میرا پھر یہی فالو اپ آپ سے کوشچن ہوگا کہ اگر ہم پیداوار کے حوالے سے بات کریں مکئی کی، تو عام اقسام اور جو ہائیبرڈ اقسام ہیں ان کی پیداوار میں کتنا فرق ہے؟ جی، عام یا روایتی اقسام وہ ہیں جو لوگوں نے اوور دا ٹائم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا اور سلیکشن کے ذریعے یا بریڈنگ کے ذریعے ان کو مینٹین رکھا تھا. اور وہ اس کا فائدہ یہ تھا کہ کسان اپنے ہی کھیت سے اگلی فصل کے لیے بیج رکھ سکتا تھا. اس میں امپرومنٹ کا ایک طریقہ تو یہ بیسٹ ہے کہ کھیت میں کھڑے جو پودے ہیں وہاں ہی سلیکشن کر لی جائے اور بیسٹ جو پودے ہیں ان سے سیڈ آگے لے جایا جائے. اس میں امپرومنٹ تو ہوتی ہے لیکن سلیکشن کے ذریعے سے ایک حد تک ہم امپرومنٹ کو لے جا سکتے ہیں. اس کے برعکس جو ہائیبرڈ ورائٹیز ہیں وہ 2 قسموں کو کراس کرنے سے بنتی ہیں، اور اس وجہ سے اس کا بیج جو ہے ہر سال نیا بنانا پڑتا ہے. اس کا بیج اگر پچھلا بیج ہی استعمال کر لیا جائے تو اگلی جو فصل کی پیداوار ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اور اس سے کسانوں کی ڈسکریجمنٹ بھی ہوگی کہ یہ ہائیبرڈ کی پیداوار تو زیادہ ہوتی ہے اور یہ کیا ہو گیا. ایکچولی جو 2 اقسام کو ملانے سے ہائیبرڈ بنتا ہے، جب دوبارہ اس کا بیج اگلے سیزن میں لگتا ہے تو وہ پھر پیرنٹس کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اور پیرنٹس نارملی جو ہے وہ ان بریڈنگ کی وجہ سے ڈپریس ہوتے ہیں، ان بریڈنگ ڈپریشن اس کو کہتے ہیں. اس وجہ سے اس کی پیداوار اگلی نسل میں لگانے سے کم ہوتی ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا اضافہ کر لوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو پیرنٹس ہیں ان بریڈنگ، پیرنٹس جو ان کے لیے یہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا کراس کرتے ہیں تو بالکل ایک بمپر کراپ اس سے بچ جاتی ہے، سنگل کراس، تو اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. اور اگر جیسے انہوں نے کہا کہ اگلے سال اگر وہی بیج لے کے ہم لگائیں جو اس نے کاشت کیا، تو وہ چونکہ اس کے ڈائیورشن ہو جاتی ہے پیرنٹ کی طرف، تو
تو وہ پھر کمزوری آ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی جو ہم دونوں اقسام کو اگر کاشت کرتے ہیں تو ان کے کیا اوقات میں فرق ہوتا ہے ہائیبریڈ اور عام اقسام کے, یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں, ایکچولی ہم نے اپنا جو سسٹم ہے نا ایگریکلچر کا, کراپنگ سسٹم, اسی کے مطابق ہی بریڈنگ کر کے بنائی ہیں. اس میں تو شک نہیں ہے کہ جو لائف سائیکل ہے پودے کا اس کے ساتھ جو پیداوار ہے وہ پازیٹیولی کوریلیٹ کرتی ہے, لیکن اس کو ہم نے میچورٹی کو ایک خاص پوائنٹ پہ کٹ کر کے اس کے جو لائف سائیکل ہے اس کو اسی تک محدود کیا. صرف 8 سے 10 دن کا فرق ہوتا ہے نارملی جو ہے عام ورائٹی میں اور ہائیبریڈ میں. باقی کوئی خاص فرق, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں شارٹ ڈیوریشن ورائٹیاں چاہیے ہوتی ہیں. جیسے آپ کا بارانی ایریا ہے, تو بارانی ایریا میں چونکہ بارش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بارش ہوگی تو کاشت ہوگا, پھر بارش ہوگی اینڈ پہ تو انہیں گندم کاشت کرنی ہے. تو ایسی چیز چاہیے جو جلدی پک جائے اور دوسری فصل کاشت کی جا سکے. وہاں پہ شارٹ ڈیوریشن والی جو جلدی پکنے والی اقسام چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ان سب باتوں کے جو آج ہم نے اس وقت بیٹھ کر کی ہیں, مکئی کی کاشت کو اور اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کن باتوں کا کسانوں کو یا زمینداروں کو خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں کہ ایک پروڈکشن ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, یہ کاشت سے لے کے کٹائی تک, اس سے بہت سی باتیں ہیں جو اس کا مد نظر رکھنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیج, جیسے میں نے بتایا کہ بیج اچھا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کاشت کرتے ہیں تو اس میں جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں, جڑی بوٹیاں اگنے نہ دی جائے, اس کو کیمیکل کنٹرول کیا جائے, تاکہ کچھ جڑی بوٹیوں کی مثال میں زمینداروں کو ایسے دیا کرتا تھا کہ جیسے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کا خون چوستی ہے, اور جب خون چوسے گی تو آپ کمزور رہ جائیں گے. اور اسی طرح یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں اصل پودے کی خون چوستی ہے, انہیں خوراک جذب کرتی ہے. بلکہ میں ایسی مثال بھی دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص بچے ہیں, 4 بچے ہیں, وہ ایک روٹی کھاتے ہیں, اگر ان کو ایک روٹی چاروں کو دیں پل تو جائیں گے, چاروں کو چاروں کمزور ہو جائیں گے. اور جوان ہونے کے بعد ان کو 2 بھی دے دو تو فائدہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو جڑی بوٹی ہوتی ہیں یہ 8-10 ہوتے ہیں اور پودا ایک ہوتا ہے, تو اس کے سارا خوراک پانی, ایون پانی بڑے امپورٹنٹ, وہ سارا جذب کرتے ہیں تو وہ کمزور ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر کیڑے ہیں, کیڑوں کا وقت پہ تدارک کیا جائے, تو جب کیڑا نہیں لگے گا تو ڈیفینیٹلی پودے بھی زیادہ ہوں گے اس حساب سے. کیونکہ اکثر آپ تو کہتے ہیں کہ بھئی جو شرح بیج اس کے حساب سے کاشت کیا جائے, اور اس میں اگر کیڑا آ جائے تو ظاہر ہے پودے کم ہو جائیں گے. ویسے ہم کہتے ہیں کہ پودے جو ہمارے تقریباً کوئی 28 سے 32 ہزار پودے ایک ایکڑ میں ہونے چاہیے. اچھا, تو اگر اتنا کاشت کیا جائے اور کیڑا آ جائے تو ظاہر اس کو پھر کمی کرے گا, تو ڈیفینیٹلی پیداوار میں کمی آئے گی. اور اس کا دوسری بات یہ کہ گرین کو بھی متاثر کرے, اس کی کوالٹی بھی خراب کرے گی. صحیح. اور پھر اس میں فرٹیلائزر کا, جیسے ڈاکٹر مزمل صاحب نے ذکر کیا کہ فرٹیلائزر جو دوغلی کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اور عام اقسام کی کم ہے. اور پھر صرف یہ نہیں ہے, اس کا ٹائم پہ فرٹیلائزر دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بعض ذمہ اب کہتے ہیں جی کہ 2 بوری یوریا 1 DAP عام اقسام میں ڈالو, تو وہ جناب ایسے ہی ڈال دیتا ہے. تو اس وقت اگر وہ ڈال دیتا ہے اکٹھا, اس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ سمجھو ضائع ہوتی ہے. DAP ایسی ہے کہ جو آپ کو شروع میں ڈالنی پڑتی ہے, اور نائٹروجنس کھاد بھی ضروری ہے, وہ شروع میں کم دی جائے کیونکہ شروع میں اس کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے. اس زمین کے اندر اپنی خوراک موجود ہوتی ہے, وہ اسی سے اثر کر لیتا ہے. جب خوراک تھوڑی سی بڑی ہو جائے, تقریباً فٹ ہو جائے یا 6 انچ ہو جائے, اس کو پھر نائٹروجن کھاد ڈالی جائے تھوڑی سی. وہ چونکہ ریکوائرمنٹ اس کی کم ہے, جتنی بڑھتی جاتی ہے پھر تقریباً اگر وہ تقریباً 2 فٹ کو ہے تو پھر اس کو دے دو, اور فلاورنگ سے پہلے پھر دے دو. اس طرح کی تصویر کی جائے تو کھاد کا استعمال بڑا مطلب صحیح ہو جاتا ہے, پیداوار زیادہ دیتا ہے, کھاد ضائع نہیں جاتی. ڈاکٹر مزمل صاحب, کوئی پیغام جو آپ کسانوں تک پہنچانا چاہتے ہوں, کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ اس پوائنٹ کے اوپر آ کے کسانوں کو درپیش ہے مکئی کی کاشت پیداوار کے حوالے سے, جو آپ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی, مکئی کی اچھی پیداوار لینے کے لیے میں پھر سے جو ہے سوئنگ جو ونڈوز ہیں ان پہ زور دوں گا کہ اگر ان سے پہ ہم سختی سے کار بند رہیں تو اس سے ہمارا کچھ اضافی خرچہ نہیں آتا. صرف آپ نے اس پراپر 2 ہفتے کے ٹائم کے اندر رہ کے آپ 30 سے 35% زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں, برعکس اس کے کہ اگر آپ نے ٹائم سے ڈیویٹ کر کے تو کہیں ہیٹ ویو سے سٹرائک ہو گیا یا
جو دوسرا ہے اس کا ڈراؤٹ کے بھی کچھ ہو گیا تو وہ پھر پیداوار بہت بری طرح متاثر ہوگی. اس کے برعکس صحیح ونڈو میں رہ کے اچھی خاصی پیداوار بغیر کسی اضافی انپٹ کے لے سکتے ہیں. صحیح. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں دونوں مہمانوں کی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا. ڈاکٹر حبیب اقبال جاوید صاحب، ڈاکٹر مزمل حسین صاحب. ناظرین، آج ہم نے بات کی مکئی کی کاشت اور پیداوار کے حوالے سے، اور ہمارے ماہرین نے اس پر تبصرہ کیا کہ یقیناً ہم مکئی کی کاشت کو اور پیداوار کو بہتر کس طرح سے بنا سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے کسان بھائی اور ذمہ دار اور وہ تمام لوگ جو زراعت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یقیناً وہ اس تمام گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. ناظرین، آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیں. ہمارا ای میل ایڈریس، ہیلپ لائن اور پوسٹل ایڈریس اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں آپ کی رائے کا یقیناً انتظار رہتا ہے. اگلے ہفتے گرین فارمز میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.